ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی ہر بار نیا سبق پڑھا دیتی ہے۔ ہم ایک امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں تو وہ نیا پرچہ تھما دیتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچوں میں گم ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ کچھ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد پاؤ گے۔ شکر کے ذریعے اللہ کی مدد کو پائیں۔ جو اپنی طبیعت میں شکر کا مزاج رکھتا ہے، اللہ اس کے کام بناتا چلا جاتا ہے۔ ہر معاملات میں اللہ سے سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشت ناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ سے دور ہونا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، دیکھنا اللہ پاک تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔